جی پروگرام بریکنگ بیریئرز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر. گڈ مارننگ ٹو آل. اگر آپ کو ابھی بھی نیند آ رہی ہے اور صبح صبح آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو اس وقت جو خبریں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ سننے اور دیکھنے کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کی نیند غائب ہو جائے گی, رفو چکر ہو جائے گی, کیونکہ آج کی خبروں میں ذکر ہے ہیکر بھائی کا. ہیکر بھائی پھر موجود ہوئے ہیں, اور صرف ہیکر بھائی نہیں بلکہ ذرا ساس اور بہو کا سیریل جو تھا اس کا ٹچ بھی آج موجود ہے ہمارے پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ سیر پر سوا سیر ہوتا ہے, تو سیر پر سوا سیر ہے. سب سے پہلے تو ذرا ہیکر بھائی کی بات کر لیتے ہیں. ہیکر بھائی صاحب کچھ دنوں سے غائب تھے. ہم نے کہا جناب کہاں چلے گئے اور غائب ہو گئے, لیکن اچانک سے وہ پھر آ گئے. اور اس سے پہلے تو ان کے پاس خزانہ تھا, یعنی انہوں نے تو درجنوں سینکڑوں آڈیوز اور ویڈیوز کے ڈھیر لگا دیے تھے. اب وہ ایک مرتبہ پھر آئے ہیں. اور ہیکر بھائی انڈی بیل یا انڈی شیل آپ جانتے ہیں, انہی ایک دو ناموں سے وہ آتے رہے. بلیک ہیڈ بھی کچھ اس طرح کا بھی لکھا ہوا ہے. لیکن انڈی بیل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میسج لکھا ہے, اور اس میسج میں انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی کا ذکر کیا ہے, لیکن ان کا نام نہیں لکھا. نام نہ لکھنے کے باوجود انہوں نے جو ورڈز لکھے ہیں اس سے اشارہ سب کو ہی مل رہا ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, ذرا تھوڑا سا اس میں سے سینسر کر کے, یعنی ڈھکے چھپے انداز میں آپ کو بتا دیتی ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے. تمام ورڈز نہیں بولے جا سکتے جو انہوں نے لکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانیز وڈ بی امیزڈ بائی دی ڈیش پریفرنسز آف چیف منصف آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. سچ اے ڈیش ڈیش نو سرپرائز ہی ہیز لیننگ ٹورڈز پی ٹی آئی لیڈرشپ. اب یہ جتنا انہوں نے لکھا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے. ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو بالکل نہیں پتا. ہم کیا جانیں بھائی, ہم کیا جانیں, میں کیا جانوں. وہ جو عزیز میاں کی قوالی چل رہی ہے آج کل, کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کی حالت پر صحیح بالکل سیٹ بیٹھتی ہے. میں کیا جانوں کہہ دے, کوئی بھی پوچھے کہ میں کیا جانوں. وہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ کیپ یور پاپ کارن اینڈ کولڈ ڈرنکس ریڈی. وہ میرے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بس آپ کے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں, آپ کی خبروں کا, اور ہمارے ہاتھ میں پاپ کارن اور کولڈ ڈرنکس لے کر بیٹھ جاتے ہیں, مزے مزے کی کھانے کی چیزیں, تاکہ آرام سے جیسے تھیٹر میں بیٹھ کے مووی دیکھتے ہیں ویسے دیکھی جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مووی لگنے والی ہے, انڈی بیل والی, انڈی شل والی. جی ٹھیک ہے, اب ہم نہیں جانتے انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں, اور آپ اگر جانتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا. ہیکر بھائی سے نکل کر ذرا تھوڑا سا ہم آگے نکلتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو ساس بہو کا ڈرامہ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی دیکھیے, جو اس وقت کورٹس کے معاملات ہیں وہ بڑے ہی گھمبیر قسم کے آپ جانتے ہیں. کئی ایک پٹیشنز اور کئی ایک کیسز, کئی ایک کیا درجنوں ڈزنز آف کیسز ایک دوسرے کے اوپر ایک ساتھ چل رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہوا, ٹھیک ہے جی, اور وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو کچھ ساسو ماں کی کچھ آڈیوز نکلی تھیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, کہ جی یہ جو کچھ ججز کے حوالے سے ویڈیوز نکل رہی ہیں خاندانوں کی, بیگمات کی, اور پھر صحافی بھی اس میں ہیں, اس میں اور بھی لوگ ہیں, اس میں سیاست دان بھی, ان سب کی آڈیوز کو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. کہ یہ تو پھر یہ لگتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک کے حق میں ہو رہا ہے. تو اس جوڈیشل کمیشن جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے. اور جسٹس عمر رضا بندیال نے یہ لارجر بینچ بنایا ہے. اس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہیں, جسٹس منیب اختر بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہی والے وہ سارا یہ ہیں ججز. تو اس پہ یہ ہے کہ آپ یہ کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے اوپر کوئی ایسا بینچ جو ہے وہ کیسے بن سکتا ہے اور کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو مطلب اس میں اور بھی بہت ساری پلی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ تو کیونکہ جو آڈیوز ہیں وہ تو ریکارڈ کرنا ہی غلط ہے, ٹھیک ہے جی, رولز کے خلاف ہے. تو جب یہ وہی غلط ہے تو پھر اس کے اوپر یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک طرف جو ہے وہ یہ چل رہا ہے. اچھا, دوسری طرف میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. عمران خان کو جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ایک میسج جو ہے وہ پہنچا ہے. وہ کیسے پہنچا ہے, ظاہر ہے کہ منہ زبانی تو نہیں پہنچا. پہلے تو آپ جانتے ہیں خان صاحب اور جو آپ فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ ہوا کرتے تھے, اس میں تو دو بدو اب پتہ ہی آپ کو ہو رہا ہوتا, تو اس طرف سے کہا کچھ نہیں جا رہا ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک سوپ سیریل تھا جس میں پتہ چلا کہ کیا کیا کچھ ہوا. انہیں جنرل باجوہ نے مختلف جرنلسٹوں کو اپنے سارا کہانیاں سنائی اور ہم تک پہنچی. لیکن عمران خان تو سب کے سامنے ہی کرتے رہے, جو کچھ بھی کہتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو وہ ایک تقریب ہوئی ہے شہداء کی سیریمنی میں, اس میں نے آپ کو میرا خیال اپنے کل کے پروگرام میں بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا. اس میں یہ ہے کہ سب لوگ ایک تو اکٹھے نظر آئے ہیں. میسیج ایک تو یہ گیا ہے کہ جناب وی آر ٹوگیدر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, جنہیں جو کرنا کر لو, ٹھیک ہے جی, جو پٹنا پٹ لو. تو اس میں مطلب پنجابی میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں نا, کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے
تو وہ اب آپ انٹ پٹیں کہ جو مرضی پٹیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ اب دیکھیں نا، جیسے خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی تو دھمکیاں شمکیاں لگاتے رہتے ہیں نا، میں یہ تو میں وہ تو میں یہ کر دوں گا. اسی طریقے سے سامنے جو جواب آیا ہے وہ ایک سالیڈیرٹی کا جواب ہے کہ اے نہیں ہون دینا تے ہون ویکھ لو تسی. اب دیکھ لیں خان صاحب جو بھی ہونا ہے ان کی طرف سے، ظاہر ہے ان کی طرف سے کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ تھوڑی بات رکتی ہے سر، سیر پہ سوا سیر والی بات ہے یہ. تو یہ ایک اچھا، اس میں اب یہ وہاں پہ فارمر آرمی چیف بھی موجود ہیں اور وہ کالا چشمہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، بڑے سوٹڈ بوٹڈ، اور وہ ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف بھی، یعنی وہ ایک جو اظہار ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ کوئی گل ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ خبریں کچھ عرصہ پہلے تک آتی رہتی تھیں کہ جناب فارمر اور جو موجودہ ہے لیڈرشپ اس کے ساتھ کوئی بنتی نہیں ہے یا کچھ، یہ ہے وہ بھی بات غلط نظر آتی ہے. کہ تو آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب نے کہاں پیچھے ہٹنا ہے. عمران خان صاحب نے ایک بڑا کام کر دیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے عدالت میں. دیکھ رہی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنے والد کو اقتدار سے نکالے جانے کا بدلہ لے سکیں. اب یہ انتہائی سنگین الزام ہے جو عمران خان نے بظاہر مریم نواز پر لگایا ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ سپریم کورٹ پر ہی سوال اٹھا دیا ہے. سپریم کورٹ میں پٹیشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ پر سوال اٹھا دیا ہے، کیونکہ نواز شریف کو تو عدالتی فیصلے کے تحت نااہل کیا گیا تھا، اور اب وہ 5 رکنی بینچ مزید متنازع ہو گیا ہے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا. اس بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے. انہی ججز نے ایک ڈکشنری سے قابل وصول تنخواہ کی تشریح نکال کر ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر دیا. تو عمران خان کے ان پوائنٹس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی غلط ثابت کر دیا. وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک پوائنٹ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز ان سے انتقامی کارروائی لے رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ مریم نواز ان سے انتقام لے رہی ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لیے ان سے انتقام لے رہی ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ حکومت کر رہی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا. تو اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جو نکالا گیا وہ غلط تھا، یہ وہ مان لیا انہوں نے اس کے اندر. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا ان کو. تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ پٹیشن عمران خان نے دائر کی تھی. عمران خان کی دائر کردہ بھی پٹیشن ہے وہاں پر جس میں وہ اس کو فالو کرتے رہے. تو وہ تو اس میں فریق تھے، اس کیس میں وہ اس سے تو نہیں نکل سکتے کہ وہ اس میں فریق تھے. یہ تو ابھی ریسنٹ پاسٹ ہے ہمارا، اور یہ تو سب ہر ایک کی زبان زد عام ہے یہ بات تو کہ عمران خان اس کو فالو کرتے نہیں. اس میں سراج الحق میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے، وہ بھی اس کو فریق بنے ہوئے تھے، وہ بھی فالو کر رہے تھے، مجھے یاد ہے. بڑی ہم نے ٹرانسمیشن سب کچھ ہم کرتے رہے، سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا، اور وہ اس میں فریق بنے ہوئے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ نواز شریف کو غلط نکلوایا گیا تھا. تو ان کے لائر نے کیا ان کو یہ بتایا کہ یہ جو پوائنٹس ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں اور ہم خود ہی غلط ثابت ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دوران اس سے کیا حاصل کر پاتے ہیں، کیا ان کی جو پٹیشن ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے، اس سے کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں.